السلام علیکم ناظرین۔ بہت پرانی بات ہے، ایک بادشاہ کے یہاں ایک جادوگر رہتا تھا جو اپنے جادو میں کافی زیادہ ماہر تھا۔ بادشاہ کی سلطنت گویا اس کے جادو کے بلبوتے پر قائم تھی۔ وہ جادوگر بادشاہ کے دشمنوں کو اپنے جادو کے زور سے ہلاک کر دیتا تھا۔ لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ امیر لوگ اور دولت مند اگر بادشاہ سے ناراض ہوتے یا بغاوت کرتے تو یہ اپنے جادو کے زور سے ان کو رخ بادشاہ کی طرف سے موڑ دیا کرتا تھا۔ اس طرح وہ ہر کام جادو سے کر دیتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا اور اس کو اپنی زندگی سے امید ختم ہو گئی تو اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری زندگی اب ختم ہونے کو ہے۔ آپ کوئی ذہنی اور سمجھدار نوجوان میرے ساتھ کر دیں تاکہ میں اس کو اپنے جادو کا علم سکھا دوں، تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ آپ کی حکومت اور سلطنت کو درست رکھے۔ چنانچہ بادشاہ نے سلطنت کا ایک عقل مند اور ہوشیار لڑکا اس کے حوالے کر دیا۔ وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس صبح شام حاضر ہونے لگا اور جادو سیکھنے لگا۔ راستے میں ایک راہب اپنی عبادت خانے میں رہتا تھا۔ ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ بہت سے لوگ عبادت خانے سے نکل رہے ہیں۔ اس لڑکے نے معلوم کیا کہ یہاں کون رہتا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک راہب رہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ لڑکا بھی اس راہب کے پاس پہنچ گیا اور اس نے اس راہب کی باتیں سن لی۔ راہب کی باتوں کا اس کے دل پر کافی زیادہ گہرا اثر ہوا۔ راہب نے اس لڑکے کو دین، حق اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی تعلیم دینی شروع کی تو لڑکا ایمان لے آیا۔ یہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں راہب کے پاس ٹھہر جاتا تھا، جس کی وجہ سے دیر ہو جاتی تھی، اور دیر ہو جانے کی وجہ سے جادوگر اس لڑکے پر غصہ ہوتا تھا۔ لڑکا کہتا کہ مجھے آنے میں کچھ دیر ہو گئی ہے۔ آخر جادوگر نے بادشاہ کے پاس شکایت کر دی تو بادشاہ نے لڑکے کو تاکید کی، اس کے پاس سویرے پہنچ جایا کرو۔ اس کے درباری نے کہا کہ لڑکا تو سویرے ہی گھر سے نکل آتا ہے لیکن راستے میں دیر کرتا ہے، تو بادشاہ نے سوچا کہ کھیل کود میں لگ جاتا ہوگا، اسی لیے دونوں نے لڑکے کو خوب سمجھایا، لیکن لڑکا راہب کے پاس جاتا رہا۔ ایک دن یہ لڑکا راہب کے پاس سے بادشاہ کی طرف جا رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ کسی جانور نے راستہ روک رکھا ہے۔ ادھر کے لوگ ادھر اور ادھر کے لوگ ادھر کھڑے ہیں۔ لڑکے نے دل میں خیال کیا کہ آج امتحان لیتا ہوں کہ یہ راہب حق پر ہے یا جادوگر۔ یہ خیال کر کے اس نے پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اٹھایا کہ اے خدا، اگر اس راہب کا مذہب حق پر ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک فرما دے، اور وہ پتھر اس کو مار دیا۔ وہ جانور اس سے فوراً ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا تو کہنے لگے، اس کو جادوگری میں کمال حاصل ہو گیا ہے۔ اب لڑکے کی ہر جگہ تعریف ہونے لگی تھی اور اس کی خوب شہرت بھی ہو گئی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر راہب تک بھی جا پہنچی۔ اس نے لڑکے کو تنہائی میں بلا کر کہا، بیٹا، تجھ کو اللہ نے بزرگ اور کمال سے نوازا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا مرتبہ کافی بلند ہونے والا ہے اور تو کسی آزمائش میں مبتلا ہوگا، لیکن یاد رکھنا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کسی کو میرا پتہ نہ بتا دینا۔ لڑکے نے وعدہ کیا کہ میں اب آپ کا پتہ کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ لا علاج مریض اس لڑکے کی دعا سے شفا یاب ہونے لگے تھے۔ وہ لڑکا خوب مشہور ہو گیا۔ اس کی شہرت کو سن کر اس بادشاہ کا ایک اندھا ساتھی اس کے پاس آیا اور خوب تحفے اور نذرانے پیش کر کے عرض کرنے لگا، مجھے بھی ٹھیک کر دو، میری آنکھیں بھی اچھی ہو جائیں گی۔ لڑکے نے کہا، مجھے کوئی نذرانہ اور کوئی تحفہ نہیں چاہیے، اور شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ شفا دینے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور شرک اور بت پرستی سے توبہ کر لیں تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے۔ وہ شخص اسی وقت مجلس میں مسلمان ہو گیا۔ پھر اس لڑکے نے دعا کر دی، تبھی اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ معلوم کے مطابق جب یہ شخص بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہوا تو بادشاہ اس کی آنکھیں لوٹ آنے پر کافی زیادہ حیران ہوا۔ اس نے کہا، میری بادشاہت میں سبھی حکیم اور طبیب تیری آنکھوں کے علاج سے عاجز ہو گئے تھے، آخر تجھ کو کس سے شفا حاصل ہوئی؟ ساتھی نے کہا، میرے پروردگار نے اپنی قدرت سے مجھے بینائی عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ نے کہا، میرے سوا تیرا پروردگار کون ہو سکتا ہے؟
اس کے ساتھی نے کہا میرا رب اور ساری کائنات کا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ بادشاہ غصہ ہوا اور اپنے ساتھی کو سخت سزا دی۔ پوچھا یہ خدا تجھ کو کس نے سکھایا ہے؟ سختی سے گھبرا کر اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور کہا تجھ کو میری پرورش اور میرے جادوگر کے فیض سے یہ کلام حاصل ہوا ہے۔ لڑکے نے کہا میرے اور آپ کے اور جادوگر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت پر منقوم ہے۔ بادشاہ سخت ناراض ہوا اور اس کو کڑی سزا دلوائی اور کہا یہ لڑکا بہت غائب رہتا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ کسی اور جگہ جاتا تھا، وہاں جا کر اس کے خیالات بدل گئے ہیں۔ جادوگر نے بھی دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ لڑکا مدت سے غائب ہے، میرے پاس تو نہیں آتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس سے سختی سے پوچھا جائے کہ آخر یہ اتنی دیر تک کہاں اور کس کے پاس جاتا تھا۔ جب سختی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو لڑکے نے مجبور ہو کر گھوشنسی راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ سلامت نے راہب کو گرفتار کر کے دربار میں طلب کیا اور اسے کہا کہ اگر تو اپنے دین سے نہ پھرا تو تجھ کو آرے سے چیر دیا جائے گا۔ راہب نے کہا کہ میں اپنے دین سے ہرگز نہیں پھروں گا اور جو بھی مصیبت آئے گی اس پر صبر کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے اس راہب کو آرے سے چیر دیا گیا۔ پھر اس مصاحب کو بلایا، اس نے بھی یہی کہا۔ مصاحب نے بھی دین اسلام کو چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا اور اس کو بھی آرے سے چیر کر شہید کر دیا۔ اس کے بعد لڑکے کو بلا کر سمجھایا گیا کہ اگر تجھ کو اپنی زندگی پیاری ہے تو باز آ جاؤ، ورنہ تو ان دونوں کا انجام دیکھ ہی چکا ہے، تیرا بھی یہی انجام ہوگا۔ اس لڑکے نے بھی بادشاہ کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ نے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اس کو خوب سمجھاؤ اور دھمکاؤ۔ اگر مان گیا تو اس کو بڑا مقام اور عزت دیں گے اور اپنا ساتھی بنا لیں گے، اور اگر یہ نہیں مانا تو پہاڑ کی چوٹی سے اسے گرا کر مار دینا۔ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر خوب سمجھایا اور دھمکایا تو لڑکے نے اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کی۔ اسی وقت پہاڑ پر ایک ایسا زلزلہ آیا کہ سب لوگ گر کر مر گئے اور لڑکا صحیح سلامت گھر لوٹ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا وہ لوگ کہاں گئے جو تجھ کو لے کر پہاڑ پر گئے تھے؟ نوجوان لڑکے نے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے ان کے سر سے میری حفاظت فرما دی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نے دوسرے چند لوگوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو ایک کشتی میں سوار کر کے دریا میں لے جاؤ، یہ اپنے دین سے باز آ جائے تو اسے زندہ واپس لے آنا، ورنہ اسے دریا میں پھینک کر مار دینا۔ چنانچہ اس کو دریا میں لے کر گئے اور سمجھایا۔ لڑکے نے اس بار پھر دعا کی تو کشتی الٹ گئی اور شاہی لوگ غرق ہو گئے۔ لڑکا ایک بار پھر صحیح سلامت گھر واپس آ گیا۔ بادشاہ نے معذرہ پوچھا، لڑکے نے پورا قصہ بیان کر دیا۔ اس لڑکے نے کہا اے بادشاہ سلامت، تم مجھے مار نہیں سکتے ہو، تجھ کو میرا قتل ہی کرنا ہے تو اس کی تدبیر میں تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تو وہ تدبیر اختیار کرے گا تو مجھ کو مار سکے گا۔ بادشاہ نے تدبیر کھوجی تو لڑکے نے کہا اس شہر کے تمام لوگوں کو شہر سے باہر ایک میدان میں جمع کر لے اور مجھ کو سولی پر چڑھا کر ایک تیر اپنے ترکش سے نکال کر بسم اللہ پڑھ کر تم مجھے مار دینا، میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا تو تیر اس لڑکے کے سر پر لگا۔ اس لڑکے نے اپنا ہاتھ سر پر رکھ لیا اور یہ کہتے ہوئے شہید ہو گیا کہ میں اپنے پروردگار کے نام پر شہید ہو کر کامیاب ہو گیا ہوں۔ یہ دیکھ کر وہاں کے تمام لوگوں نے آواز بلند کرتے ہوئے کہا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کے درباریوں نے کہا آپ نے ان تینوں کو ہلاک کر دیا جو آپ کے مذہب کے خلاف تھے، مگر اب تو سب لوگ ہی آپ کے خلاف ہو گئے ہیں۔ یہ بات سن کر بادشاہ نہایت غصے میں آ گیا۔ اس نے خندق کھدوا کر اس میں آگ دہکانے کا حکم دیا۔ چنانچہ خندق میں آگ بھڑکا دی گئی۔ اس کے کنارے پر بادشاہ اور اس کے ساتھی کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے اور سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ سپاہیوں سے کہا کہ سب سے معلوم کرو کہ وہ کس کے دین پر ہے۔ جو بھی یہ کہے کہ وہ اس لڑکے کے دین پر ہے، اس کو کہو کہ اس دین سے پھر جائے۔
اگر نہ پھرے تو اس کو اس دہتی آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ شاہی فرمان کے مطابق ایمان والوں کو آگ میں ڈالنا شروع کر دیا گیا، یہاں تک ایک ایسی عورت کو بھی لایا گیا جس کی گود میں معصوم بچہ تھا۔ عورت کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو ہچکچاتے ہوئے بادشاہ نے کہا، عورت کو رہنے دو، پہلے اس کے بچے کو آگ میں ڈال دو، شاید اس طرح وہ اپنے ایمان سے واپس آ جائے۔ چنانچہ اس کے معصوم بچے کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ بچے نے اس عورت سے کہا، امی جی آپ صبر کریں اور بنا گھبراہٹ کے بسم اللہ پڑھ کر آگ میں کود جائیں، یہ گلزار بن جائے گی۔ عورت بچے کی بات سن کر بلا کچھ سوچے سمجھے خوشی خوشی آگ میں کود گئی۔ اس کے بعد آگ ایسی بھڑکی کہ اس نے بادشاہ اور اس کے تمام ساتھیوں کو جو کہ کرسیوں پر بیٹھ کر مظلوم کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، سب کو جلا کر راکھ کر دیا۔ حضرت ابن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے آگ میں جانے سے پہلے ہی ان کی روح قبض کر لی تھی، اس طرح ان کو اس تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ محمد بن اکرام رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس لڑکے کا نام عبداللہ بن تارم تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ یمن کے شہر نذرانہ میں پیش آیا تھا اور اس حادثے میں اس ظالم بادشاہ نے تقریباً 20,000 لوگوں کو آگ میں ڈال کر شہید کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ لڑکا عبداللہ بن تارم اسی مقام پر دفن ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ خلافت میں اتفاق سے کسی ضرورت کی بنیاد پر زمین کھودی گئی تو اس میں عبداللہ بن تارم کی لاش صحیح سلامت اس طرح برآمد ہوئی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا ہوا تھا۔ کسی دیکھنے والے نے ان کا ہاتھ جگہ سے ہٹایا تو خون جاری ہو گیا، پھر وہ ہاتھ اسی جگہ پر رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی بھی تھی جس پر اللہ ربی لکھا ہوا تھا۔ امیر یمن نے اس واقعے کی اطلاع فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ خط لکھا کہ ان کو ان کے صاحب حالات پر انگوٹھی کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پیارے ناظرین، ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ اپنے ایمان پر استقامت سے جمع رہنا چاہیے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اپنی دنیاوی تقاضے کو کچھ دیر روک دے، اور خاص کر اس وقت جب دنیا ظلم بھری پڑی ہو، تو ایسے وقت میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے نیک اور فرما بردار عبادت گزار بندے بن جائے، جس سے ہمیں برائی اور بھلائی نظر آنے لگے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں۔ شکریہ۔